الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ بس لوگوں کو دیکھ کر بغیر پڑھے بس برا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ قبول کرے گا، اللہ کے بندے کو پڑھنا ضروری تو نہیں ہے۔ عمرے میں طواف ضروری ہے، صفا ضروری ہے، 2 رکعت واجب طواف ضروری ہے، کوئی کلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام تمہارے پیروں کے لیے ہے۔ پہلے رمضان شریف میں تراویح 20 رکعت ہوتی تھی، اصل سنت وہی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آخر تک حرمین میں ہمیشہ 20 تراویح رہی۔ یہ اب اللہ عالم جب سے کرونا لگا نا، اس بیماری کے عذاب سے پھر انہیں 8 پڑھنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ یہاں جب لڑکیاں جاتی ہیں بازاروں میں تو پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، تو ہم نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھا، ہم نے تو حضور پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ کل 22 جنوری کو انڈیا میں رام مندر کا افتتاح ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا میں مسلمان سخت آزمائش میں ہیں۔ امن و امان کی دعا اللہ کرے، مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ میرے بھائی نے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے۔ اس لڑکی کا پہلے سے بھی نکاح تھا، بہرحال نکاح نہیں ہوتا، نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ توبہ کرو، استغفار کرو اور اپنے والدین کو راضی کرو۔ اگر غیر مسلم مرد اور عورت کی شادی ہو، بعد میں عورت اسلام قبول کرے، جب نکاح ہوا ہی نہیں تو باقی کیا رہے گا؟ کافر کا اور مسلمان کا نکاح تو نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک اہل کتاب کا نکاح ہوتا، اس سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن جب حکم آ گیا کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ، مشرکین سے کبھی نکاح نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے، نسب نامہ، وہ کہاں تک صحیح ہے؟ کنانہ تک۔ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ واصطفیٰ من کنانہ قریش واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ محمد سلام انڈیا سے میرے والد کا محمد صدیق کا مدرسہ ہندوؤں نے گرانا چاہتے ہیں، ہائی کورٹ میں کیس چل رہا۔ اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ کا گھر بچ جائے۔ اور ویسے ایک بات یاد رکھو کہ جتنا بھی کوئی کوشش کرے گا کہ اللہ کے گھر گرائے جائیں، وہ ختم نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہندوؤں نے جب مسجد کو گرایا تھا تو اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ 150 مسجد ایک دن میں بن گئی۔ بہرحال میرا بھائی، یہاں جو امام کھڑے ہوتے ہیں وہ ٹھیک کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں کے ائمہ ہماری طرح نہیں ہے، یہ علماء ہیں بڑے، اور کوئی مسئلہ بھی ہو تو اس پہ باقاعدہ بورڈ بٹھاتے ہیں علماء کا، اور اس پہ غور کیا جاتا ہے کہ بھئی اس جگہ کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھائیں۔ میرا نام اعجاز ہے، کشمیر سے ہوں۔ لوگ میرے اوپر جھوٹے کیس بنا رہے ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں۔ اس کا علاج یہی ہے جو وظیفہ آپ نے پوچھا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرا بھائی فوت ہو گیا، فوتیدی کے بعد تیسرے دن اس کی بیوی اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ اب اس کے یعنی میرے بھائی کے سروس کے پیسوں کا صحیح اقدار، وہ بیوی بھی ہے باقی بھی ہے، وہ چاہے چلی جائے لیکن مرنے تک تو بیوی رہی نا۔ میں سفر میں تھا کہ مجھے سفر کے دوران احتلام ہو گیا۔ اب پانی بھی نہیں تھا، جگہ بھی نہیں تھی۔ آگے آئے ایک مسجد تھی، میں نے کہا شاید وہاں غسل خانہ مل جائے، وہاں بھی نہیں تھا، تو اس لیے میں نے بس وضو کیا اور مسجد کے اندر چلا گیا۔ اسی حال میں نماز ادا کی۔ استغفار کرو، توبہ کرو۔ اسی حال میں بھی ناپاک ہونے کے بعد، احتلام کے بعد تم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نماز بھی لوٹاؤ اور استغفار بھی کرو۔